تو اصل تو عقیدے کی بات یعنی تقدیر کا قابل تغیر اور قابل تبدل ہونا اور دعا سے تقدیر کا بدل جانا، اس کے اصل دلائل تو یہ ہیں جو کتاب و سنت سے عرض کر دیے۔ اس کی تائید میں ایک اور چیز بھی عرض کریں۔ ہمارے حنفی فقہا اور صوفیہ کے امام حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عام طور پر لوگ صرف صوفیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کے کاملین میں سے سمجھتے ہیں، اپنی جگہ پہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات ہیں انہیں پڑھنا اور سمجھنا کچھ آسان نہیں۔ انسان کو تصوف، تاریخ، تفسیر، عقیدہ، علم کلام، جب تک ان چیزوں پر گہری اور اچھی نظر نہ ہو اور وسیع مطالعہ نہ ہو، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں پہلی جلد میں 217 نمبر خط پہ اس پر کافی ساری بحث کی، اور ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ بیدان ارشدک اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح راہ پر قائم رکھے۔ یہ بات غور سے سنو، جانو کہ قضا بر دو قسم است، تقدیر کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا، ہم نے تقدیر کی 3 قسمیں آپ سے عرض کی ہیں، مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی آخر پہ پہنچ کے تقدیر کی تیسری قسم ارشاد فرما دیں گے، لیکن جو عام طور پہ مشہور ہے حضرت اس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ تقدیر 2 قسم کی ہے، قضائے معلق، ایک کا نام ہے قضائے معلق تقدیر، اور دوسری کا نام ہے قضائے مبرم حتمی، آخری، قطعی۔ در قضائے معلق احتمال تغییر و تبدیل است۔ دیکھو، تقدیر کی جو پہلی قسم ہے تقدیر معلق، اس میں یہ احتمال ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے اور اس میں تغیر واقع ہو جائے، اور در قضائے مبرم تغیر و تبدیلہ مجال نیست۔ اور جو دوسری قسم ہے نا تقدیر کی، قضائے مبرم، اللہ کی قطعی اور آخری تقدیر جو اللہ نے فیصلہ کر کے فرشتوں کو دے دیا، وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، اور دیکھو جو چیز ہم کہہ دیں ہم پھر اسے تبدیل نہیں کرتے۔ ان در قضائے مبرم است، یہ اللہ کا فیصلہ قضائے مبرم کے متعلق ہے، اور در قضائے معلق نہیں فرمائے، اور قضائے معلق کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یم اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ جو چاہے مٹا دے، جو چیز چاہے فیصلہ اپنا قائم رکھے، اور اللہ کے پاس تقدیر کا رجسٹر ہے۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے علمی بات لکھ دی کہ قضائے مبرم قطعی تقدیر، اس کے متعلق اللہ نے کہہ دیا ما یبدل القول لدی، ہم اپنی بات کو نہیں تبدیل کرتے۔ اب ہم جیسے لوگ اور خود حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بھی جو قائل ہیں اس آیت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ نے اپنے علم کے متعلق فرما دیا کہ ہمارے علم میں ہے کہ جب 60 سال کا ہو جائے گا فرض کر لو تو ہم اس کی عمر 80 سال کر دیں گے۔ یہ اللہ کا ایسا علم ہے نہ جو جبریل امین کو بھی نہیں پتا اور اللہ کے کسی اچھے سے اچھے بندے کو بھی نہیں پتا۔ یہ ایسی تقدیر ہے جو اللہ کے علم کے علاوہ کہیں نہیں پائی جاتی، کہیں لکھی ہی نہیں۔ اور قضائے معلق اور مبرم کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک اللہ کے علم والی جس کے متعلق عرض کیا ہے کہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، اور دوسری مبرم وہ جو لکھی گئی فرشتوں کو دے دی، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا جس چیز کو چاہیں ثابت رکھیں، جس چیز کو چاہیں مٹا دیں۔ آگے سنیے، حضرت قبلہ گاہی ہم قدس سرہ می فرمودند، ہمارے حضرت یعنی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، می فرمودند حضرت فرماتے تھے کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ درباز از رسائل خود نوشتان، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض رسائل میں تحریر فرمایا ہے، حوالہ ہے یہ بڑا مضبوط، کیونکہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اسے نقل کر رہے ہیں اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، مگر اب تک ہمیں ملا نہیں کہ شیخ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں لکھا ہے۔ لکھا کیا ہے؟ ہمارے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ در قضائے مبرم ہیچ کس کا مجال نیست کہ تبدیل بدہد، اللہ کے جو قطعی اور حتمی فیصلے ہیں کسی کی مجال نہیں ہے کہ ان فیصلوں کو تبدیل کر سکے مگر مرا، لیکن میرا یہ حال ہے کہ اگر خام آنجا ہم تصرف بکنم، اگر میں چاہوں تو ان فیصلوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہوں۔ سنا آپ نے کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو ان فیصلوں کو بھی تبدیل کر سکتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو یہ اختیار حاصل تھا کہ اللہ کے فیصلے تبدیل کرتے رہیں؟ ایسی بات نہیں۔ 2 باتیں سمجھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ حضرت کی مراد یہ ہے کہ میں دعا کروں تو فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ پر بھروسہ اور اعتماد اتنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ میری عزت میری کرامت لوگوں کو دکھانے کے لیے مہربانی فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں اور اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں میری عزت اور یہ چیزیں قائم ہو جائیں اور لوگوں میں میری ولایت اور ان چیزوں کا اقرار ہو جائے۔ مراد یہ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ چاہے کہ اس کو عمر نہ دیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چاہیں کہ عمر دے دیں تو حضرت دے دیں گے۔ حضرت کیا تمام کے تمام لوگ اللہ کے دستے تصرف میں ہیں اور اللہ سب پر غالب ہے اور سب اس کے حکم کے غلام ہیں۔ اگر وہ نہ چاہے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ خدا کے سامنے دم مار سکے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو اولیاء اللہ تو کجا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی تقدیر کو نہ بدل سکے۔ حضرت کا یہ کہنا کہ اگر خام آنجا ہم تصرف بکنم، اگر میں چاہوں تو خدا کی تقدیر مبرم کو بدل دوں، اس کا مطلب ہے میں اللہ سے درخواست کروں، عرض کروں، دعا مانگوں کہ اللہ اس چیز کو تبدیل فرما دیں، تو وہ مہربانی فرماتے ہیں اور میری عزت رکھتے ہیں اور شفقت سے اس چیز کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ یہ کہیں لکھا ہے وسیم سخن تعجب بسیارمی کردن، مجھے اپنے حضرت رحمۃ اللہ کی بات سن کے سخت تعجب ہوا، وہ استبعاد میں فرمودن، اور یہ اندازہ ہوا کہ بہت مشکل ہے، یہ عجیب بات ہے۔ وہ ان نقل مدت ہا در خزینہ ذہن ان فقیر بود، اور مدت گزر گئی حضرت رحمت اللہ سے یہ بات سنے ہوئے اور اس فقیر کے ذہن میں یہ بات حضرت کی رہی، کھٹکتی رہی، محفوظ رہی، تا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بین دولت عظما مشرف ساخ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس دولت عظما سے مجھے مشرف فرمایا، یعنی وہ مقام جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ولایت علیہ اور ولایت کبریٰ کا وہ مقام مجھے نصیب فرمایا۔ روزے در صدد دفع بلیہ بودم، ایک دن ایسا تھا کہ میں مشکلات اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے مانگ رہا تھا کہ بعض از دوستان نامزد شدہ بود و دران وقت التجا و تضرع و نیاز و خشوع تمام داشتم، جو بھی اس وقت ان لوگوں کو میرے دوستوں کو مصیبت پیش آئی تھی میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہا تھا، آہوزاری کر رہا تھا، تمام تر بندگی اور خشوع کے ساتھ دعا کر رہا تھا کہ دوستوں سے یہ مصیبت ٹل جائے کہ در لوح محفوظ قضائے اند امر معلق بامر ظاہر شد کہ در لوح محفوظ قضائے ان امر معلق بامر نیس و مشروط بشرطے نے، تو مجھے کشف میں یہ دکھایا گیا کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ حتمی اور آخری ہے اور کوئی شرط اس کے ساتھ نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اسے بدل دیں گے یا کسی موقع پہ یہ تبدیلی ہو جائے گی، بس یہ فیصلہ میرے دوستوں کے متعلق نافذ ہو کر رہے گا۔ جب گناہ یاسو نا امیدی دست داد، تو میں جو دعا مانگ رہا تھا اللہ سے، جب لوح محفوظ کی حالت یہ کھلی تو میں مایوس ہو گیا اور مجھ پہ نا امیدی طاری ہو گئی کہ اللہ کا فیصلہ جب یہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی شرط بھی نہیں لکھی گئی کہ یہ فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو اب کیا ہو سکتا ہے۔ سخن حضرت سید محی الدین قدس سرہ یاد آمد، لیکن اچانک حضرت شاہ عبد القادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے خیال آئی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ایسے مقام پر آ گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر وہ بدل جاتی ہے، مرتن ثانیہ بعض ملتجی و متصرف گشت۔ تو یہ جو بات اپنی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سنی تھی، یہ جب میرے خیال میں آئی تو میں نے دوبارہ دعا مانگنی شروع کی، راہ عجز و نیاز پیش گرفتہ اور بڑی عاجزی بڑی انکساری سے عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ اپنی لگا دی۔ بمحض فضل و کرم ظاہر ساختند، ان دوستوں کی مشکل اور مصیبت دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک بات مجھ پر کھول دی اور مجھے یہ دکھایا گیا کہ قضائے معلق پر دو گناست، یہ جو تقدیر معلق ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ دیکھو قضائے است کے تالی کے او را در لوح محفوظ ظاہر ساختہ اند، یہ تقدیر معلق کبھی کبھی لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ تحریر کروا دیتے ہیں وہ ملائکہ را برآن اطلاع دادا اور فرشتوں کو اطلاع ہو جاتی ہے، یہ ایک قسم ہے۔ وہ قضائے کے تعلی کے او نزد خدا جل شانہ بس در لوح محفوظ صورت قضائے مبرم داد، اور دوسری تقدیر کی قسم وہ ہے جو اس مجدد رحمۃ اللہ نے خود دیکھ لی نا کہ اس کو قطعی اور حتمی تقدیر کے طور پر لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ ان قسم آخر، اور یہ جو قضائے مبرم ہے از قضائے معلق نیز احتمال تبدیل دارد، یہ جو ہے قضائے معلق بھی اور یہ بھی، یہ دونوں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ در رنگ قسم اول ازانجہ معلوم شد
تو مجھے پھر پتا چلا، پھر خیال آیا کہ سخن سید مسروم بین قسم آخیرت کہ صورت قضاء مبرم دارد نہ بقضا کہ بحقیقت مبرمس کے تصرف و تبدیل درآن محالس۔ جب میں نے یہ منکشف کیا گیا اور یہ نقطہ کھلا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں تقدیر معلق اور مبرم کو بدل دیں، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اوہو، حضرت نے یہ جو فرمایا تھا کہ میں اس مقام پر فائز ہوں کہ چاہوں تو تقدیر کو بدل دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر وہ دوسری صورت ہے، کہ وہ تقدیر ایسی ہے کہ تقدیر مبرم لوح محفوظ میں ہے، وگرنہ جو اللہ کے علم میں تقدیر ہے وہ تو قطعاً کوئی نہیں بدل سکتا۔ والحق، اور سچی بات یہ ہے کہ کم کثیرہ بر حقیقت آن قضاء اطلاعات کی جو تیسری قسم تقدیر کی مجھے دکھائی گئی ہے، کم لوگوں کی اس کی اطلاع ہوئی ہے۔ فقیف کے در آنجا تصرف نمائد، یہ ہے فکرہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو توحید خدا بندی پائی جاتی ہے نا، یہ الفاظ اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا حق بات یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو تقدیر مبرم کی جو تقدیر کی تیسری قسم ہے جو اللہ کا علم ہے، اس کی بہت کم لوگوں کو اطلاع دی گئی ہے۔ کہاں یہ بات کہ وہ چاہیں تو اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بلیہ کے متوجہ آن دوست شدہ بود، اور وہ مصیبت جو اس دوست پر آنی تھی دران قسم آخیر یافت، یہ وہ تیسری قسم کی تقدیر تھی، اور معلوم ہوا کہ وہ بدل سکتی ہے، معلوم شد، اور پھر میری دعا کو قبول کیا گیا، اور معلوم ہو گیا کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی دفع آن بلیہ فرمود کہ اللہ تعالی نے اس مصیبت کو ہٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی اس فقیر کی دعا قبول کر لی ہے۔ والحمدللہ سبحانہ وعلی ذلک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ وکما یحب ربنا ویرضی، والصلاۃ والسلام والتحیۃ علی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ وعلی جمیع اخوانہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والملائکۃ المقربین اجمعین، اللہم اجعلنا من محبیہم ومتابعی آثارہم ببرکۃ ہؤلاء الکبراء ویرحم اللہ عبدا قال آمین۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر تین قسم کی ہو گئی۔ ایک تقدیر معلق کہ اگر یہ کرے تو یہ کر دو، یہ گناہ کرے تو رزق کم کر دو۔ دوسری تقدیر مبرم جو فرشتوں کو دے دی گئی، اور فرشتے سمجھتے ہیں کہ حتمی اور آخری چیز ہے، اور یہ اللہ کو کبھی کبھی کشف بھی ہو جاتا ہے۔ تو فرشتوں کا علم اور اولیاء اللہ کا کشف، یہ دونوں اس وقت غلط واقع ہو جاتے ہیں جب اللہ کی تیسری تقدیر نافذ ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو خود ہی علم ہے کہ عین موقع پر اس چیز کو بدل دے گا۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا خلاصہ ہے۔ تو اسی جو تقدیر کی تیسری قسم ہے نا، یہاں پہنچ کے ہم سب اس بات کے قائل ہیں، کیا اشاعرہ اور کیا ماتریدیہ، سب کے سب مانتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس تقدیر کو نافذ کر دیتا ہے، جب چاہے بدل دیتا ہے۔ تو جب تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے بدل جاتی ہے، تو پھر اس میں جھگڑے کی بات ہی کیا ہے؟ انسان بجائے اس کے کہ تقدیر کے پیچھے پڑے، اتنا وقت اور محنت دعا پہ کیوں نہ صرف کرے؟ لیکن جس چیز کی دعا آدمی مانگے اس کے لیے ظاہری اسباب میں بھی کام کرے۔ اللہ سے دعا مانگتا رہے، شوگر کا مریض کہ اے پروردگار شفا دے دے، بلڈ پریشر کا مریض اللہ سے دعا مانگتا رہے کہ اللہ بلڈ پریشر سے نجات دے، اور شوگر کا مریض اٹھتے ہی پھر ایک بھڑی آم کی کھا جائے۔ اور دعا تو یہ مانگی جا رہی تھی کہ اللہ بلڈ پریشر سے نجات دے، اور گرمیوں میں تمام شربت وہ پیے جس میں خوب نمک ملا ہوا ہو، اور مچھلی بھی نمک میں تل کے کھائے، تو پھر دعا ہوئی ہے مذاق ہوا؟ جس چیز کی اللہ سے دعا مانگتا ہے ظاہری اسباب میں اس دعا کے تقاضوں کو بھی تو ملحوظ خاطر رکھے۔ تو یہ تیسری قسم کی جو تقدیر ہے، یہاں پہنچ کے سب متفق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اشاعرہ اور ماتریدیہ میں یہ اختلاف فقط لفظی ہے۔ بات کو پورا کر لیں، یہ جو بات آئی ہے نا کہ دوستوں پہ ایک مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی، یہ بات اصل میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک صاحب کے ساتھ پیش آئی تھی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ ایک تو خواجہ آدم بن نوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن سے سلسلہ نقشبندیہ بن نوریہ چلا ہے، یا آدمیہ مجددیہ آدمیہ ایک سلسلہ بھی ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اس سلسلے کے بزرگوں اور مشائخ میں سے۔ نقشبندی نسبت یہاں بھی پہنچی ہے۔ اور ایک حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا سلسلہ چلا ان کے صاحبزادہ گرامی قدر خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ نقشبندی ہیں، مجددی ہیں، معصومی ہیں۔ حضرت غلام علی صاحب، حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ سراجیہ، یہ سارا وہی سلسلہ ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خلفاء اور بھی ہیں جن کے سلسلے چلے،
اور نقشبندی مشائخ کے کچھ سلسلے ایسے بھی ہیں جو کابل اور افغانستان وغیرہ میں ہیں، اور ان میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نہیں آتے، بلکہ وہاں کے مشائخ کا سلسلہ ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک سے ایک بڑا آدمی تھا۔ حضرت کے خلفاء میں میر محمد نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ یہ بدخشان میں پیدا ہوئے، اور سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد ماجد نے خواب میں دیکھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بیٹا دیں گے اور ان کا نام میرے نام پہ رکھنا، تو اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد نعمان رکھا۔ خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ جب بڑے ہوئے تو مشائخ کی جستجو میں کہاں بدخشان میں پیدا ہوئے، ہوتے ہوتے ہندوستان آئے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے اور حضرت ہی کے یہاں رہ گئے، اور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی کہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کی ساری فیملی، بچے، اہلیہ، سب کو وہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تو ایک مرتبہ دہلی کے حکمرانوں نے مشائخ نقشبندیہ رحمہم اللہ کے لیے اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین کے لیے وظائف جاری کیے، تو ان کا خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا پینا سب ضروریات زندگی وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے تھی، حضرت ہی انتظام فرماتے تھے۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے بھی خانقاہ میں درویش رہتے تھے سب کے نام دے دیے کہ سب کو وظیفہ دے دو، مگر خواجہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہیں دیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت خانقاہ میں سب سے زیادہ نعمان ہی تو محتاج ہیں، ان کا نام نہیں دیا؟ تو فرمایا تم نے دیکھا نہیں، میں نے نعمان کا نام بھی نہیں دیا اور اپنا نام بھی نہیں دیا، اس لیے کہ نعمان تو میرے جسم کا ٹکڑا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے بادشاہوں سے کچھ لینے کی۔ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو علم جب ہوا تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ خانقاہ میں بے رفع رفتم و امیدہ بستم، خوشی سے جھومنے لگے اور کہنے لگے اپنے شیخ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ مطلب یہ کہ شیخ کی توجہ، ان کی محبت دنیا اور آخرت میں بہت کام آئے گی۔ خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا، محبت کی وجہ سے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ سے جدا ہو نہیں سکتے تھے۔ ایک موقع آیا جب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے میر نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا، تو انہوں نے کہا حضرت آپ اپنے سے ہٹاتے ہیں؟ تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعمان، یہ احمد جو میرے پاس آئے ہیں یہ ایسا سورج ہے کہ مجھ جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں گم ہو جائیں۔ بہت بڑے الفاظ ہیں جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہے، اور اب پچھلے 500 سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ حرف بحرف سچ تھا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لیا، اور خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا انہیں خط کہ میرے حال پر ایسی عنایات ہوں جیسے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اور میرے شیخ کرتے رہے ہیں۔ اور پھر ایک جملہ تحریر فرما دیا، لکھا کہ حضرت میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ بس اس فکرے نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بہت بڑے حقائق اور بہت بڑی چیزوں کے بتانے کا ذریعہ بنا دیا، حتیٰ کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے آپ مکتوبات پڑھیں تو تیسری جلد میں حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے، جب 2 جلدیں چھپ گئی ہیں نا اسی میں، پہلے تو یہ مختلف دفاتر ہوا کرتے تھے، ایک دفتر میں ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ بہتر از شما کے خواد بود، نعمان آپ سے اچھا کون ہو سکتا ہے جس کے نام میں اپنی مکتوبات کی یہ تیسری جلد کروں۔ بہت سے مکتوبات خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہیں اور بہت کچھ ہے ان میں، پڑھنے والا پڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ میر محمد نعمان رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا قرب تھا۔ خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، ایک جگہ آیا ہے ان کے حالات میں کہ فرماتے تھے ایک مقام تصوف کا حل نہیں ہو رہا تھا اور بڑی آرزو تھی کہ کسی طرح یہ مقام حل ہو جائے، تو برہان پور کی جامع مسجد میں چھت پہ چڑھا، کچھ دیکھ رہا تھا تو چبوترے کے اوپر سے گر پڑا اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ فرماتے ہیں جو ہی ہڈی ٹوٹی، وہ جس مقام کا مجھے خیال تھا کہ مقام مجھے مل جائے اور میں دیکھوں یہ مقام کیا ہے، اس ہڈی کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی وہ مقام مجھ پہ کھل گیا۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ تکلیف اسی لیے دی گئی ہے کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو چلو تکلیف کے ذریعے پہنچ جاؤ۔
تو فرماتے ہیں مجھے اس گرنے پر، ہڈی ٹوٹنے پر صدمے کی بجائے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے حکم دیا کہ دیگیں تیار کی جائیں حلوے کی، اور حلوہ تقسیم ہوا پوری خانقاہ میں اور ہر طرف۔ تو لوگ پوچھتے تھے کس لیے، تو بتایا تو کسی کو نہیں، لیکن اپنی تحریرات میں جو لکھا کہ جو مقام منکشف ہوا، اتنی خوشی تھی کہ مجھے اس دکھ کا احساس ہی نہیں ہوا، غم ہی نہیں ہوا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، مگر وہ مقام کھل گیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک سے ایک بڑا آدمی تھا۔ یہ جو حضرت نے لکھا ہے نا، بات دوسری طرف کو چل پڑی، لیکن حضرت نے جو لکھا ہے کہ جس دوست کے لیے دعا کرنی تھی وہ اصل میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک جلیل القدر خلیفہ تھے، اور انہوں نے شیخ محمد طاہر ان کا نام تھا، اور انہوں نے علم حاصل کیا بہت، اور پھر شاہ سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی جو اس زمانے میں سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے تھے، اور پھر وہ اپنے شیخ سے منتقل ہوئے شیخ عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ جس مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان سے بہت کچھ حاصل انہوں نے کیا۔ پھر والد کے بعد جب حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت انہیں نصیب ہوئی شیخ محمد طاہر رحمۃ اللہ علیہ کو، تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا احترام کیا اور فرمایا، خلافت بھی دی، اور کہا میرے بیٹے جو ہیں خواجہ سعید صاحب اور خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تعلیم اور تدریس تمہارے حوالے ہے۔ سرہند کی خانقاہ میں صاحبزادگان کو پڑھاتے تھے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھے تھے، اور یکا یک حضرت کے چہرے پہ بہت شدید آثار دکھائی دیے، جیسے بہت ہی ناگوار چیز پیش آئی ہو۔ تو مراقبہ جب ختم ہوا تو بس اتنا ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جو مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہو نا، میں نے ایک شخص کے متعلق دیکھا ہے کہ اس نے کفر کو قبول کر لیا ہے، اور اس کی تقدیر میں نے دیکھی ہے، تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہے هو الکافر، یہ کافر ہے۔ جتنے حاضرین تھے مجلس کے، کوہرام بپا ہو گیا، حضرت تشریف لے گئے اور سب توبہ اور استغفار میں مشغول ہوئے کہ حضرت کو جو تقدیر دکھائی گئی ہے کس شخص کے متعلق کہ یہ شخص پیدائشی طور پر کافر ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ فرشتہ پوچھتا ہے شقی ام سعید، اللہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ یہ لکھو، تو وہ چیز حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ دکھائی گئی۔ گزر گیا وقت، اور کچھ مہینوں کے بعد یہ شیخ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے بیٹوں کو پڑھاتے تھے، ایک ہندو عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا۔ اس نے کہا اگر مجھے چاہتے ہو تو ہندو بننا پڑے گا، اور خانقاہ چھوڑ، داڑھی منڈا اور مسلمانوں کا لباس اتار کے ہندوؤں جیسی چادریں پہن لی، اور گلے میں ایک دھاگا لٹکا لیا جو ہندو ہونے کا برملا اظہار تھا۔ صاحبزادگان پر بڑا تاثر ہوا۔ خواجہ معصوم صاحب اور خواجہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، لیکن بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے استاد کافر ہو گئے، ہندو ہو گئے۔ تو ایک دن والد سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کچھ ہو جائے، تو حضرت فرمایا ہر چیز شد نی بود شد، بچوں جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، کہ در لوح محفوظ بحق کے او ہمین مکتوب ہو۔ تو جو میں نے تمہیں چند ماہ پہلے کہا تھا نا، لوح محفوظ مجھ پر کھولی گئی تھی اور اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ شخص کافر۔ لیکن خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلسل اصرار رہا، انہیں اپنے استاد شیخ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت تھی۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ عرض کیا کہ الہی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرموداست، پروردگار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہیچ کسرا برقضائے مبرم دست قدرت نیست، جو کچھ طے ہو جائے حتمی آخری قطعی تقدیر میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نافذ نہ ہونے دے، مگر میرا حال یہ ہے، اللہ نے وہ مقامت عنایت فرمایا ہے کہ میں دعا کروں تو وہ تقدیر بدل جائے۔ کیوں یکے از دوستان خود را ان مرتبہ عالی کرامود فرمودی، پروردگار آپ نے اپنے دوستوں کو اتنا بڑا مقام عنایت فرما دیا کہ آپ تقدیر میں کوئی چیز طے فرما دیں قضائے مبرم میں، اور وہ دعا مانگیں اور آپ تبدیل کر دیں۔ من ہم امیددارم، اللہ میں بھی اسی بات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اسی بات کے لیے امیدوار ہوں، آپ سے یہی چاہتا ہوں کہ بواسطہ من از شیخ طاہر ان بلائے ازلی بگردد، اللہ میری درخواست قبول فرما لیں شیخ طاہر کے متعلق، اور طاہر سے یہ کفر کی مصیبت ہٹا دیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آئے، نہائے، اسلام قبول کیا،
اور پھر خانقاہ میں وہی رونقیں لوٹ آئیں جو ان کے کافر ہونے اور مرتد ہونے سے پہلے تھیں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول کی گئی. یہ ہے وہ چیز جس کو حضرت نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہوئی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور مجھے وہ مقام دیا گیا جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام تھا, اور پھر میری دعا قبول کر کے دوستوں سے مصیبت ہٹا دی گئی. تو مراد یہی ہے کہ اس سے وہ کفر ہٹا دیا گیا. حضرت نے انہیں حکم دیا کہ لاہور جاؤ اور لاہور میں جا کر ہندوؤں کو اسلام کی طرف دعوت دو. فرماتے تھے شیخ طاہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں بار بار رکتا رہا اور حتیٰ کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت جو ذمہ داری میری لگا رہے ہیں بہت بڑی چیز ہے, مجھ میں اتنی ہمت نہیں. پھر شیخ طاہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بشارت دی گئی خواب میں اور چیزیں دکھائی گئیں کہ جاؤ اور لاہور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بناؤ. تو جب وہ لاہور پہنچے تو بہت سے لوگوں نے بیعت ان سے کر لی اور پھر ان کا جو طریقہ جاری ہوا, ہزاروں بندگان خدا ان کے سلسلے میں داخل ہوئے اور سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ان سے پھیلا. لاہور میں موری دروازہ جو ہے نا, یہاں ان کی خانقاہ تھی, مزنگ کے قریب آ کے قیام کیا تھا اور مدرسہ بھی جاری کیا اور بڑی عالی شان بستی کئی محلے آباد ہو گئے. اور معلوم ہے آپ کو کہ اس جگہ کا نام کیا پڑ گیا؟ اس جگہ کا نام ہے میانی. اب بھی لاہور میں چلے جائیں نا اور پوچھے میانی جانا ہے تو لوگ جانتے ہیں. یہ میانی کا لفظ جو ہے نا اصل میں پنجابی میں ملا سے بگڑ کر میانی بنا ہے. جس کو ترکی اور فارسی زبان میں ملا کہتے ہیں نا, پنجابی میں سے میانی کہتے تھے. بہت بڑا کتب خانہ تھا حضرت کا مزنگ میں جنہوں نے قائم کیا تھا. جب سکھوں نے اسے لوٹا ہے تو اس وقت میانی کو بھی تباہ کیا گیا اور ہزاروں کتابیں تھیں جہاں درویش اور عالم لوگ رہتے تھے. سکھ جب آئے تو وہ تو مال کی تلاش میں تھے, مال تو کوئی ملا نہیں. درویشوں اور علماء کے پاس سوائے کتابوں کے کچھ تھا نہیں. اس لیے غصے کی وجہ سے انہوں نے پورے محلے کو ہی آگ لگا دی اور بالکل خاک میں ملا دیا. 1890 تک کچھ آثار اس کے موجود تھے. پھر میانی کا محلہ جب ویران ہوا تو لوگوں نے اسے قبرستان بنا لیا. اور پھر بندگی, خواجہ طاہر بندگی رحمت اللہ علیہ, یہ ان کے نام میں اضافہ پنجاب میں ہی آ کے ہوا تھا. 1630 میں انتقال ہوا اور میانی شریف کا جو قبرستان ہے نا, یہ وہ جگہ تھی جہاں یہ پڑھاتے تھے حدیث تفسیر یہ سب کی سب چیزیں. اب تک بعض لوگ کہتے ہیں جو آثار وہاں پائے جاتے ہیں یہ خواجہ طاہر رحمت اللہ علیہ تھے جن کی تقدیر میں وہ کفر کی بات لکھی تھی اور اس کے بعد اسے تبدیل کر دیا گیا. مگر آپ دیکھیے اصل چیز تقدیر کی تبدیلی کے لیے جو دلائل ہم نے دیے ہیں وہ کتاب و سنت سے دیے ہیں. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے کشف سے دلیل ہم نے نہیں لی, اس لیے کہ اولیاء اللہ کے مکشوفات خواب اور تصوف کی چیزیں یہ تائید کے طور پر تو زیادہ سے زیادہ پیش کی جا سکتی ہیں مگر عقیدے کی بنیاد ان چیزوں پر نہیں رکھی جا سکتی. عقیدے کی بنیاد کتاب و سنت پہ ہوتی ہے. تو تیسری چیز جو آپ سے انتہائی اہم عرض کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ہر تقدیر قابل تبدیل ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے مٹا دیتا ہے, جب چاہے اسے قائم رکھتا ہے, جب چاہے اس میں محو اسبات تغیر تبدل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور سب سے بڑا ذریعہ اس تبدیلی کے پیدا کرنے کا دعا ہے. تو اس لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے شر سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. یہی مسلک ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادہ گرامی قدر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو سکھایا. یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا میں آ گیا اور یہی وہ چیز ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب بیت اللہ میں حاضر ہوئے تو طواف کے دوران یہ دعا فرماتے رہے. ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر ہر طرح کی قابل تبدیل ہے. ہمیں چاہیے کہ تقدیر کی فکر کرنے کی بجائے دعا کی فکر کریں اور دعا اللہ سے مانگتے رہیں اور دعا کے لیے جو ظاہری اسباب اور جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی مستعد اور ان کے لیے بھی کوشاں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر بھی ایمان رکھیں, تقدیر پر بحث بھی نہ کریں. دوسری بات اور تیسری بات یہ کہ یہ یقین سے جانیں کہ اللہ کی ہر تقدیر قابل تبدیل ہے اور اس کی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے انسان کی دعا سے, بزرگوں کی دعا سے, والدین کی دعا سے, مظلوموں کی بد دعا سے, کسی بھی چیز سے وہ تقدیر تبدیل ہو جاتی. ابھی آپ نے یہ حکایت سنی کہ حضرت غوث الثقلین قطب العارفین برہان الولایت المحمدیہ حجت الشرعیت المصطفیہ شیخنا و امامنا
الشیخ احمد فاروق النقشبندی حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے متعلق اور حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائی، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ اصل مسئلہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور اس کی تائید کے لیے مزید بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے یہ حکایت اور قصہ بیان کیا۔ تقدیر کے عقیدے کی تو بات مکمل ہو گئی، لیکن اس حکایت کی وجہ سے ایک اور بات جو ضروری معلوم ہوتی ہے اس موقع پر کر دینی چاہیے۔ اس بات کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے دور میں تصوف، سلوک اور طریقت کے نام پر جو بدعات رائج ہو گئی ہیں ان کے بارے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک پیش کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا مشرب اور مسلک معلوم کرنے کا اس وقت سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پاس ان کے مکتوبات ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی قدس اللہ نے یہ جو مکتوبات شریف تحریر فرمائے ہیں طریقت کے اصول اور راہیں متعین کر دی ہیں۔ جتنے بھی تصوف کے سلاسل ہیں، کیا چشتی اور کیا نقشبندی اور کیا سہروردی اور کیا شتاری اور کیا قادریہ سلسلہ اور کیا مدارجیہ، تمام کے تمام مشائخ اپنے زمانے میں جو بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین تھے، ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں تھا، اور اس مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کا منصب اور مقام ایسا ہے کہ انہوں نے تصوف میں طریقت کے نام پہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی تھی ان کو بھی الگ کیا اور ان پر شدید تنقید کی۔ ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ سب کے سب حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مشرب سے پانی پیے ہوئے تھے، وہ سب کے سب اپنی گردنیں حضرت کے علم اور طریقت میں حضرت کے رسوخ کے سامنے جھکائے ہوئے تھے، اور سب کا سلسلہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ اس لیے بہت ہی نالائکی کی بات ہے کہ جس دسترخوان سے ہم کھائیں اس کے گن نہ گائیں۔ جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے فیضات و برکات ہیں، اور جتنے بھی سلاسل بعد میں آئے ہیں اور جن سے اللہ نے کام لیا ہے، اور اب تک کل دنیا میں پورے عالم میں جن کے علوم اور تصوف کا ڈنکا پٹ رہا ہے، وہ بالآخر سب کے سب پہنچ کے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مل جاتے ہیں۔ طریقت میں بات یہ ہے کہ مشائخ کو دو طرح کا کشف ہوا کرتا ہے۔ ایک کشف یہ ہے کہ کتاب و سنت کے کوئی ایسے نئے معانی اوپر کھلیں جو ان سے پہلے امت پر کسی صاحب علم اور صاحب معرفت پر نہیں کھلے، اور ان پر جو نئے معانی کھلے ہیں وہ ان سے پہلے کے مشائخ اور علماء اور کتاب و سنت اور مجتہدین کے نکات سے نہ ٹکراتے ہوں اور وہ قابل قبول ہوں، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو علوم کا کشف ہوا ہے۔ کشف کا مطلب ہے کسی چیز کو کھول دینا، وہ نقطہ اور بات علم تھی جو پہلے امت کو معلوم نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا تھا، اللہ نے ان کو ذہن دیا اور اللہ نے ان کو اس منصب پر فائز کیا کہ یہ ان علوم کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور ایک کشف ہوتا ہے تکوینیات کا، یاد رکھو علوم کا جو کشف ہے اہل علم، اہل نظر اور اہل معرفت کے نزدیک اصل کشف یہ ہے، اور یہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے، اس شخص کو عمر بھر تکوینیات کا کشف نہ ہو اور اسے علوم اور معارف کھلتے رہیں، تو یہ اللہ تعالی کا قرب ہے اور اللہ کی طرف سے فیضات و برکات کے نزول کی دلیل ہے، برعکس تکوینیات کے کشف کے، کہ تکوینیات کا کشف کسی انسان کو ہونے لگے، مثلاً یہ کہ اس نے کسی بچی کو دیکھا اور خاندان میں غیر خاندان میں اور اس نے کہا اس بچی کی شادی ہونے والی ہے،
کسی کے متعلق سنا کہ ان کی شادی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا. رمضان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اس مرتبہ کا رمضان 30 کا ہے. کسی آدمی کو کہا کہ ذرا خیال کرنا تمہارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا. یہ سب کشف جو ہے تقویمیات کا کہلاتا ہے. اور یہ جو تقویمیات کا کشف ہے اس میں مسلمان، کافر، فاسق و فاجر اور اولیاء اللہ سب برابر ہے. ان کو بھی کشف ہوتا ہے، ان کو بھی ہوتا ہے. کافر بھی بتاتا ہے، مومن بھی بتاتا ہے، فاسق و فاجر بھی بتا سکتا ہے. اور کسی جگہ بیٹھ کر چرس اور بھنگ پینے والا بھی پیشن گوئیاں ایسی کر سکتا ہے. اور وہ جو اولیاء اللہ رحمہ اللہ وہ بھی کر سکتے ہیں. تو خود ہی سوچ لو کہ جو چیز کافر اور مسلمان دونوں کے درمیان مشترک ہے اس کا اللہ کے قرب سے کیا تعلق ہے. اور عوام کے نزدیک یہ شخص زیادہ کامل ولی ہے، اور اہل نظر کے نزدیک وہ شخص زیادہ کامل ہے جس پر علوم کے مکشوفات ہوتے ہیں اور علوم کھلتے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص میں ایمان ہے اور اس کے ساتھ اسے کشف ہو جاتا ہے، خواب بھی کوئی چیز وہ دیکھ لیتا ہے، تو یہ اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک مزید احسان ہو گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان کا یہ کشف یا اس کا خواب اسے کوئی ولایت کے مقام پر لے جائے گا. برعکس اس انسان کے جس انسان پر علوم کھلتے ہیں، اہل علم کی بات اس سے یہاں قابل اعتماد ہوتی ہے، کتاب و سنت کے موافق اس کے علوم اور معارف میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس سے بڑھ کر دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اس پہ زیادہ ہے اور خدا کا قرب اسے اس علم اور اس معرفت کی وجہ سے نصیب ہوگا. عوام ان مخصوصات کو جن میں تقویمیات کا اظہار ہوتا ہے بہت اہم سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ عوام میں دیکھیں، وہ کہتے ہیں حضرت نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ہمارے حضرت نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی تھی. انہوں نے بتا دیا تھا کہ زلزلہ آ جائے گا، انہوں نے بتا دیا تھا کہ فلاں کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے گا. تو لوگ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. حالانکہ لوگ اگر عقل کرتے تو ایسی چیزیں ہندو جوڑیوں میں بھی پائی جاتی ہیں. زیادہ سے زیادہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں ایمان ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو اس وجہ سے ان کی یہ حالت اچھی ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ بھی اللہ میں سے ہو گئے. اور بعض خدا کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ تقویمیات کا کشف اور علوم کا کشف دونوں جمع کر دیتے ہیں. ان کے علوم و معارف کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح تقویمیات کے کشف ان پر اس طرح برستے ہیں جس طرح خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن میں اللہ نے دونوں چیزیں جمع کر دی ہوتی ہیں. ان لوگوں کا حال اور رنگ کچھ اور ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم کا کشف بھی عنایت فرمایا تھا اور تقویمیات کا کشف بھی عنایت فرمایا تھا. تقویمیات کے کشف کا یہ حال تھا جو آپ نے سنا کہ حضرت فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ هو الکافر، وہ آدمی کافر ہے. اور علوم اور معارف کی مکشوفات کا یہ حال ہے کہ مکتوبات امام ربانی پر چاہیے مشکل سے کوئی خط ایسا ملے گا جس میں یہ بارش نہ برس رہی. کمال کے خطوط حضرت صاحب قادری صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حال تھا. سلسلہ قادریہ کے مشائخ میں سے حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ان کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ ان کے فیوزات و برکات ہم تک پہنچے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ حنبلی اور شافعی مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے تھے. ان کے مواعظ، ان کی کتابیں جو کچھ ان سے صحیح طور پر نقل کیا گیا ہے انہیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف میں کیا مقام عنایت فرمایا تھا. اور دوسری طرف اسی طرح انہیں تقویمیات کا کشف بھی ہوتا تھا. یہ دونوں چیزیں وہاں جمع ہو گئی تھی. اور اس سلسلے میں تیسری شخصیت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. قرآن کریم کا ترجمہ آپ پڑھیں کا تو کاش وہ اپنے ترجمے کے متعلق خود ہی تحریر فرما دیتے کہ یہاں پر یہ لفظ کیوں لائے ہیں اور فلاں لفظ کیوں لائے ہیں اور فلاں لفظ کیوں نہیں لائے. اتنے علوم اور معارف ہیں
کہ حقیقت وہی جان سکتے تھے جو اس دل پر بارش برستی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ تکوینیات کا کشف اتنا ہی تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ دونوں چیزیں جمع کر دیتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں علوم و معارف کے مکشوفات جمع کر دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن میں تکوینیات کے مکشوفات جمع کر دیتا ہے، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں تکوینیات کا کشف بھی اور علوم اور معارف کا کشف بھی، ان سب سے بلند و بالا ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز ہے اپنی مشائخ کا سنت کا اتباع، بدعات سے نفرت اور عقیدے کا صحیح ہونا۔ بات اس پہ ہے، ایک آدمی کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، اس آدمی کو نماز کے مسائل آتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز آتی ہے، اپنے وقت میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلانے کے لیے جو جدوجہد وہ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، حلال کا رزق کماتا ہے، وہ اور کون سی ولایت ہے جو آپ اس میں چاہتے ہیں؟ بس یہ اللہ کا ولی ہے۔ خواہ عمر بھر اسے تکوینیات کا کشف نہ ہو اور خواہ عمر بھر علوم و معارف سے اسے حصہ نہ ملے، یقیناً اس انسان پر اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ اسے اہل سنت والجماعت کا صحیح عقیدہ اور اتباع سنت کی توفیق اللہ نے دی ہے۔ ہمارے دور میں طریقت کے نام پر جو گمراہی شروع ہوتی ہے اور عوام جہاں جا کر بیعت کر کے پھنس جاتے ہیں، آپ اچھی طرح یقین سے جان لیجئے کہ اپنے شیخ سے کبھی جا کر یہ پوچھنا کہ حضرت اللہ کی کتنی صفات ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، کہ بڑے بڑے خلافتوں کے دعوے دار اور بڑے بڑے پگڑ باندھنے والے انہیں اتنا مسئلہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کی کن صفات کی معرفت پر ایمان لانا یا اللہ کی کن صفات کو مانا جانا ضروری ہے۔ آٹھ صفات اللہ کی، علم، قدرت، ارادہ، حیات، سمع، بصر، کلام، تکوین، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں، اور جن کے ہاتھ پر عوام بیعت کرتے ہیں، مرتے ہیں، ان کے مشائخ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی 8 صفات کیا چیز ہے۔ پوچھے جاتے ہیں ان سے، جہاں جہاں اب بیعت ہیں ان مشائخ سے جا کے پوچھو کہ حضرت نماز کے مسائل کچھ بتا دیں، انہیں نماز کے مسائل نہیں پتا، یہ نمازیں پڑھاتے ہیں، مقروب کر کے نمازیں پڑھاتے ہیں، انہیں اتنا چھوٹا سا شریعت کا مسئلہ نہیں پتا کہ فقہا نے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ فرض نماز کی 2 رکعتوں، پہلی 2 رکعتوں میں جو 2 سورتیں پڑھی جاتی ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، تو قرآن کریم کے کہیں سے 2 سورتوں کے 2 آخری آیتوں کو پڑھنا، ایک کسی سورت کی آخری آیتیں ایک رکعت میں پڑھ دی اور ایک کسی سورت کی آخری آیتیں دوسری رکعت میں پڑھ دی، یہ مکروہ کر دیتا ہے فعل نماز کو اور سنت کے خلاف نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر بھی یہ مشائخ ہیں، شیخ طریقت ہیں، اور پھر بھی یہ ان جیسا اپنی دنیا میں کوئی نہیں پایا جاتا۔ ایسی بیعت کا قائم رکھنا کیا واجب اور روا ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے کہ انہیں کسی بزرگ نے خلافت دے دی ہے۔ خلافتیں اس طرح بانٹنے لگے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں بیعت ہونا مشائخ سے اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب خلافتوں کا حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جاہل جو ایمانیات تک کے مسائل کو نہیں جانتے اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مسائل کو نہیں جانتے، وہ بھی شیخ بننے پستے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دونوں چیزوں سے نوازا تھا، تکوینیات کے کشف سے بھی اور علوم و معارف کے کشف سے بھی، اور اتنا قدم راست تھا ان کا تصوف اور طریقت میں اور اسی طرح شریعت کے علوم میں کہ وہ اپنے زمانے کے بہت سے مشائخ پر برملا تنقید کرتے تھے، اور اگر ہمارا زمانہ پاتے تو یہاں کے بہت سے شیخ جو خلافتیں بانٹتے پھرتی ہیں، بہت مشکل تھا کہ ان کے مومن ہونے کا بھی حضرت فتویٰ دیتے۔ آپ ذرا سنیے حضرت کیا فرماتے۔ مکتوبات شریف میں پہلی جلد میں 266 نمبر خط میں فرمایا ہے، بالکل آخر پہ، اور خط اس بات پر ہے کہ حضرت کے پیر خانے میں دلی میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو کچھ چیزیں ان لوگوں نے پڑھنی سننی شروع کر دی تھی۔ حضرت نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ خود سن لیجیے گا۔ ہمارے زمانے کے اکثر مشائخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے عنوان سے بدعات میں پڑ گئے ہیں اور یہ بدعتی ہو گئے ہیں سارے، حرام ہے ان کی بیعت، حرام، توڑ دینا چاہیے اس بیعت کو، اور ان مشائخ کے مکر اور فریب کو کھلے بندے ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ اس مسلک سے ہٹ گئے ہیں
اس مشرب کو چھوڑ دیا ہے جس مسلک اور مشرب کو کتاب و سنت سے استنباط ہونے کے بعد اور کتاب و سنت کی پیروی میں ہمارے اصل مشائخ نے اور اصل اہل علم نے اختیار کیا تھا. انہیں وجد آتے ہیں، یہ قوالیاں سنتے ہیں اور پھر یہ کھڑے ہو کے ناچتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 266 نمبر کے آخر پہ مکتوب بات شریف لکھتے ہیں، آیات و احادیث و روایات فقہیہ در حرمت غنا بسیارس. قرآن کریم کی بہت سی آیات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فقہائے حنفیہ رحمہ اللہ کی بہت سی روایات تمہیں اس بارے میں مل جائیں گی کہ وہ موسیقی کو حرام قرار دیتے ہیں. بحدے کے احسائے عام متعذرس، اتنی زیادہ روایات اور اتنی زیادہ آیتیں اور حدیثیں ہیں کہ ان سب کا شمار کرنا دشوار ہے. معاذ ذالک، اس کے باوجود اگر شخص حدیث منسوخ یا روایت شاذہ در اباحت سرود دیار، اس کے باوجود اگر کوئی شخص کسی منسوخ حدیث سے یا کسی کچے مفتی کی روایت سے موسیقی کو جائز قرار دیتا ہے تو اعتبار نہ باعث کر کبھی بھی اس فتوے کا اعتبار نہ کرنا. زیرا کہ ہیچ فقیر در ہیچ وقت و زمانے فتویٰ و اباحت سرود نہ جاداست. یاد رکھو، کسی زمانے میں کسی فقیر نے بھی کسی دور میں بھی موسیقی کو جائز قرار نہیں دیا. وہ رقص و پاکوبیرہ جب وزن نہ داشتا، اور یہ پھر اٹھ کے موسیقی سننے میں، قوالیاں سننے میں اٹھ کے جو رقص کرتے ہیں اور جو ناچتے ہیں، اس کو کسی نے درست قرار نہیں دیا. سنان کے در منتقط رسالہ امام ضیاء الدین شامی نے اس کو اسی طرح ضیاء الدین شامی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفی فقہا کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنے رسالے میں اس میرے فتوے کو واضح طور پر لکھا ہے. اور پھر حضرت نے وہ بات فرمائی ہے جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرماتے ہیں عمل صوفیہ در حلت و حرمت سند ہی. ان صوفیوں کی زندگیاں، ان صوفیوں کے عمل، یاد رکھو کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کی سند بالکل نہیں ہے. ہم بس نہیں اس کی معاشرہ معذور ڈالیں. اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کچے صوفیوں کو معذور قرار دیں، وہ ملامت نہ کریں اور ہم انہیں شرمندہ نہ کریں. تو اپنی زندگیوں کو دیکھو، کرتوتوں کو دیکھو. ابر ایشان را باغ سبحانہ و تعالیٰ مفوض داری ہے، اور ہم ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو بس چھوڑ دیں، اس پہ تنقید نہ کریں اور اللہ کے حوالے کر دیں. اتنا کافی نہیں ہے. شریعت میں دخل دیتے ہیں. یہ قول امام ابی حنیفہ و امام یوسف و امام محمد معتبرات. یاد رکھو شریعت کے مسئلے میں فتویٰ پوچھنے ہم جائیں گے، فتویٰ اور قول معتبر ہوگا امام حنیفہ کا، امام یوسف کا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا. نام علی ابو بکر شبلی و ابی حسن نوری. ابو بکر شبلی اور ابو حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے عمل، ان کی زندگیوں کو یہاں کون پوچھتا ہے؟ حالانکہ ابو بکر شبلی اور ابو حسن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ اکابر اولیاء کرام میں سے ہیں، لیکن جب تقابل آیا ہے نا تو پیر کیا کرتے ہیں اور پیر خانوں میں کیا ہوتا ہے اور پیروں کی اولادیں کیا کرتی ہیں. اور امام حنیفہ، امام یوسف اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقابل آیا. جب فرمایا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم انہیں معذور سمجھیں اور شرمندہ نہ کریں جو کرتوت سے کرتے پھرتے ہیں. قوالیاں، رقص، قوم آدنا زمین پہ، صوفیان خام ان وقت عمل پیران خود را بہانہ ساختہ. ہمارے دور کے کچے صوفیوں نے اپنے پیروں کے عمل کو اپنے لیے دلیل بنا لیا ہے. یہ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ اپنے وقت کو کہہ رہے ہیں. ہمارے زمانے کی گمراہیاں یہ ہیں کہ آپ ان کچے صوفیوں کے حلقوں میں ذرا گھس کے دیکھو، 4 دن بیٹھ کے دیکھو، کہتے ہیں ہمارے شیخ کی سنت یہ تھی، شیخ کے شیخ کی سنت یہ تھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. تم کیا اور تمہاری یا شیخ بھائی سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. غیرت نہیں آتی، دور مر جانے کا مقام ہے کہ جو چیزیں، جو الفاظ شریعت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیے، ان الفاظ کو توڑ کر وہاں سے اپنے مشائخ کے ساتھ جوڑتے. صوفیان خام ان وقت عمل پیران خدا بہانہ ساخت. ہمارے دور کے جاہل صوفیوں نے اپنے مشائخ کے اعمال کو بہانہ بنا لیا ہے. وہ رقصرہ دین و ملت اور خود گرفتار، اور پھر ناچنا گانا اسی نے اپنا وسیلہ بنا لیا ہے. وہ طاعت و عبادت ساختہ، اور یہ خدا کی اطاعت اور عبادت اس کو سمجھنے لگے ہیں کہ قوالیاں سنیں اور اٹھ کے انہیں حال پڑ جائے اور بد تاری ہو جائے، یہ ناچتے کودتے پھریں. اولئک الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. یقیناً جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچوں کے کھیل تماشے جیسا کر لیا. اور روایت ثابت معلوم شدہ
اور جو میں نے بحث کی ہے، پیچھے روایت ذکر کیا ہے، اس سے تمہیں معلوم ہوگا کہ کسے کے فعل حرام را مستحسن داند، وہ شخص جو شریعت میں کسی حرام کام کو جائز سمجھ کر کرے، اور زمرہ اہل اسلام نہیں برائے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ مرتد نہیں گردد مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ انہی کا نہیں ہے، یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حرام کام کو جو حلال سمجھ کر جائز سمجھ کر کرے گا وہ انسان شریعت سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے اور کہتا ہے حرام ہے، پیتا ہوں اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے اگرچہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، اور ایک شراب کو جائز سمجھ کر پیتا ہے تو ایک گھونٹ بھی بھرے گا، اور ورنہ درکنار وہ شراب کو صرف جائز اگر سمجھتا ہے تو بھی کافر ہو جائے گا۔ اور پھر جدید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام کام کو حلال جان کے کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد میں گردن مرتد ہو جاتا ہے۔ بس خیال باعث کرد، لوگوں خیال کرو، سوچو کہ تعظیم مجلس سماع ورقص نمودن، قوالیاں سننا اور اس میں کھڑے ہونا پھر رقص کرنا، بلکہ عام را اطاعت و عبادت دانستن، بلکہ اس کو بھی خدا کی اطاعت اور عبادت شمار کرنا، یہ شناعت دارد، یہ خود کتنی برے اور گناہ کی بات ہے کہ تم سے حلال سمجھ کرتے کرتے۔ وللہ سبحانہ الحمد للہ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں اس پاک ذات کے لیے، اس کا کرم ہے کہ پیران ماں بہن امر مبتلا نشدن، خدا کا کرم اور احسان ہے کہ ہمارے مشائخ سلسلہ نقشبندیہ کے اس کام میں مبتلا نہیں ہوئے، نہ قوالیاں سنی ہیں نہ اسل پہ کودتے رہے ہیں۔ وما متابعان را از تقلید ہند امر وارہا نہ بیدند، اور ہم جو ان کے طریقت پر ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ہم ان کے راستے کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ شنیدہ میں شبد، اور یہ بات کانوں تک میرے پہنچی ہے کہ مخدوم زادہ میل و سعود دارند، کہ دلی میں ہمارے شیخ خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو صاحبزادے ہیں وہ کچھ موسیقی کی طرف قوالی کی طرف چلنے لگے ہیں، اور مجلس سرود و قصیدہ خوانی در شبہائے جمعہ منعقد بھی سازن، اور جمعے کی رات کو جمعرات کی شام کو بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ موسیقی کی محفل بھی ہوتی ہے، قوالیاں وغیرہ بھی، اکثر یاران داری موافقت بھی نمائند، اور بہت سے جو ان کے مرید ہیں اپنے پیروں کے ساتھ مل کے یہ کرتوت کر رہے ہیں۔ عجب ہزار عجب مریدان سلاسل، عجیب اور ہزار مرتبہ عجیب بات ہے کہ دیگر سلسلے جو ہیں نقشبندیوں کے علاوہ عمل پیران خدا بہانہ ساخت، وہ گمراہ تو اپنے پیروں کے کاموں کو اپنے لیے حجت بناتے ہیں کہ ہمارے شیخ ایسے کرتے تھے، ارتکاب نمائند، وہ ایسے کرتوت کرتے ہیں۔ وہ حرمت شرعی را بعمل پیرے خود دفامی کنن، اور جو چیزیں شریعت میں حرام قرار دی ہیں اس کے مقابلے میں اپنے پیروں کو لے آتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے ایسے فرمایا اور حضرت نے ایسے کیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمارے نقشبندیہ سلسلے نہیں ہونے لگے؟ اگرچہ فی الحقیقت در این امر محکمہ باشن، اگرچہ دیگر سلاسل کے مرید اپنے مشائخ کے اقوال و افعال جو حجت پیش کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو شریعت نے حرمت ثابت کر دی ہے، شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسی قوالیاں اور ایسی چیزیں نہ کی جائیں۔ حرمت شرعی یک طرف و مخالفت کی طریقت پیران خود یک طرف، دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں دلی خانقاہ میں۔ شریعت نے جو حرام کام قرار دیے وہ ہونے لگے ہیں، اور ہمارے مشائخ جو تھے طریقت میں خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہرگز ان چیزوں کے قائل نہیں تھے، تو طریقت کے بھی خلاف چل رہے ہیں، شریعت کے بھی خلاف چل رہے ہیں۔ عظیم فعل راضی و نہ اہل طریقت، نہ علماء کرام اس سے راضی ہیں نہ طریقت والے اس سے راضی۔ یہ حضرت جدید رحمۃ اللہ علیہ نے خبر لی ہے اپنے مشائخ کی، اپنے پیرزادوں کی، یعنی مشائخ کے جو صاحبزادے تھے ان کی، اور اپنے مشائخ کی بھی خبر دی ہے کہ ہمارے مشائخ کی رحمہ اللہ ان چیزوں میں کبھی نہیں پڑے۔ اور کیا کمال کی بات لکھی ہے کہ اپنے پیروں کے عمل کو اس طرح سے پیش کرنا اور ان چیزوں کو کرنا کہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل مناسب نہیں۔ آگے چلیے 273 نمبر خط ہے ہجرت کا، اور یہ دن خواجہ نعمان رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ نے سنا، تو اس میں جدید رحمۃ اللہ علیہ تم سے کتنا تعلق اور کتنی محبت تھی، حضرت اس خط میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، اور حضرت فرماتے ہیں یہ خط ہے حضرت نے لکھا مرزا حسام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور حضرت نے لکھا ہے کہ اخوی عزیزی میر محمد نعمان، میرے بھائی اور میرے پیارے میر محمد نعمان و بازی یاران انجائے، اور اس جگہ پر رہنے والے بہت سے طریقت میں جو مرید ہیں ان کے، انہوں نے دیکھا کہ در وقائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم را دیدان،
بھکتی جو خانقاہ میں جمع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کو پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، تو میر محمد نعمان اور بہت سے مشائخ نے خواب میں یہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عظیم مارکہ مولود بسیار راضیاں، بہت خوش ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے۔ یہ بدعتی پیروں کو سنو اور ان بدعتیوں کے پاس جاؤ تو ساری بدعات کا ارتکاب کریں گے، اور اگلے دن اپنے مریدوں کو بتاتے بھی دیں گے کہ حضرت بڑے خوش ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور خواب میں یوں دیکھا اور خواب میں یوں دیکھا۔ یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو جو ہم سب کے پیر و مرشد تھے، حضرت کے خلیفہ ہیں خواجہ محمد نعمان اور حضرت کے مرید ہیں طریقت میں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھے، مولود میں منایا، اور خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ عظیم مارکہ مولود بسیار راضیاں، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے بڑے خوش ہوئے ہیں، برینہا ترکیش مودن مولود بس مشکلات۔ اور میر محمد نعمان اور ہمارے مرید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود کا ذکر چھوڑ دینا بہت مشکل ہے، ہم نے خود خواب میں دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے۔ کیا خوبصورت جواب حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے دیا ہے، فرماتے ہیں مخدومہ اگر وقائر اعتبار بود، میرے مخدوم اگر یہ تمہارے خواب اور جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کا اعتبار کر لیں، منامات اعتماد باشد، اور تمہارے خوابوں پر اعتماد کر کے چلنے لگے، مریدان را با پیران ہیچ احتیاج نہ باشد، تو پھر دنیا میں مریدوں کو پیروں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، جو خواب میں دیکھو کرتے پھرو۔ اعتزام طریقے از ترک ابس میں افتد، اور اگر خوابوں پر اتنا ہی بھروسہ کر لینا ہے تو پھر طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں سب کے سب بیکار ہیں۔ ہر مرید موافق وقائع خود عمل خواہد کر، ہر بھی مرید کو چاہیے کہ جو خواب میں دیکھے اس پہ عمل کر لیا کرے، اور مطابق منامات خود زندگانی خواہد نمود، اور جو کچھ بھی اسے خواب میں ڈائریکشنز ملے، ہدایات ملے، ان پہ عمل کر لے۔ آن وقائع و منامات موافق طریقے پیر باشند یا نہ باشند، وہ جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے نا، چاہے اس کے پیر اس سے راضی ہیں یا نہیں، اس وقت مشائخ اس پر عمل کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں، مرضی ہو بلند یا نہ بلند، راضی ہونا ہو خوش ہونا ہو، مرید خود ہی خواب دیکھا کریں اور خود ہی عمل کرتے رہا کریں، پھر پیروں کی ضرورت کیا رہتی ہے۔ اور ان تقدیر جو تم خواب دیکھتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں تمہاری ان کرتوتوں سے، اور یہ چیزیں اگر یہ سب مان لی جائیں اور خوابوں پہ چھوڑ دیا جائے اس شریعت اور تصوف کو، سلسلہ پیری و مریدی بہم میں خرد، تو یہ پیری مریدی کا سارا سلسلہ ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ ہر بول حوث ببل خود مستقل میں گردد، اور ہر کوئی بدبخت جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اس کو اپنا سلسلہ چلانے کی اجازت ہو جائے گی۔ ہر ایک کوئی پیر جو ہوگا وہ اپنے اپنے مریدوں کو اپنے اپنے راستے پہ چلانے لگے گا۔ اور یاد رکھو مرید صادق ہزار وقائرہ، جو سچے مرید ہوتے ہیں اور جو صحیح صوفی ہوتے ہیں وہ ہزار بار بھی ایسے خواب دیکھیں نا جیسے تم دیکھ رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان چیزوں کو، باوجود پیر بنیم جو نمی خرد، وہ اپنے سارے خوابوں کو اپنے شیخ کی ہدایت کے مقابلے میں آدھے جو میں نہ خریدیں، ایک ٹکے کے بھاؤ اس کے نہ خریدیں ان خوابوں کو جو تم دیکھتے۔ طالب رشید بدولت حضور پیر منامات را الغاث احلام میں شمارت، اور جو بھی اچھا مرید ہوتا ہے وہ اس قسم کے خوابوں کو اپنے شیخ کی ہدایات کے سامنے شیطانی وسوسوں سے زیادہ خیال نہیں کرتا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں جو تم دیکھتے ہو، وہی سنتے خواب وہاں نمی نمایت، اور ایسے خواب جس میں تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، انہوں نے بڑے خوشی کا اظہار فرمایا اس قصیدے پڑھنے پہ اور مجلس میلاد کرنے پہ، وہاں نمی نمایت، بالکل اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ شیطان لعین دشمن قوی، شیطان لعین جو ہے نا مربوط، جو بڑا سخت دشمن ہے، منتہیان از قید نیستند، جو مشائخ اپنی سلوک کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں وہ بھی اس شیطان کے مکر و فریب سے آزاد نہیں ہوتے۔ مکر اوت لذانند، اور وہ اس شیطان کے مکر اور فریب سے ڈرتے کانپتے رہتے ہیں۔ المبتدیان و متوسطان سے گوید، اور جو بھی صرف مریدی میں سلوک کی ابتدا میں یا زیادہ سے زیادہ چند اسباب نے طے کیے ہیں، ان کا تو کہنا ہی کیا ہے، ان کا رونا ہے جو انتہا پہ پہنچتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو شیطان کے مکر سے بری نہیں سمجھتے۔ غایت معافی باب منتہیان محفوظ،
زیادہ سے زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہو کہ جس نے سلوک اور تصوف میں 10 قدم رکھ لیا وہ آدمی محفوظ ہو جائے گا. آج سلطان شیطان مسئول اور شیطان مربوط کے مکر فریب سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دے گا. خلاف مبتدیان اور متوسطان بس یہی ہے. لیکن جو ابتداء ہوتے ہیں سلوک کے جو ابھی درمیان میں پہنچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. بس وقائی نشان شایان اعتماد نہ باشن سمی محمد ممان اور ہمارے مرید جو کچھ انہوں نے خواب دیکھے ہیں اس پہ ہرگز اعتماد نہ کریں. وہ المکر دشمن محفوظ نہ بلند اور شیطان مردود کے مکر اور فریب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ جانے. یہ 2 خط مجدد رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں. بار بار مجدد لکھتے ہیں کہ اصل چیز شریعت ہے, اصل چیز عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے, اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر بعد اتباع سنت ہے. یہ چیزیں ہیں جو ولایت ہے. اس لیے جتنے یہ بدعتیں پیر ہیں, یہ رقص کرنے والے اور قوالیاں سننے والے, اور جو اہل سنت یا جماعت کے مطابق جن کو عقیدے کا ایک حرف نہیں آتا اور محض تساہل سے ان کے مشائخ نے انہیں خلافت دے دی ہے, ان سب کی بیعت توڑ دینی چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اہل حق سے تعلق قائم کرنا چاہیے. ہر دن اس مکر اور فریب میں نہیں آنا چاہیے کہ شیخ نے 2 سال پہلے یہ بتا دی تھی اور 5 سال پہلے یہ بتا دی تھی. سلوک اور طریقت وہ اسباب ہیں, انہیں کرنا پڑتا ہے, اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے, مراقبات کرنے پڑتے ہیں. آخری مراقبہ ذات ہے, سارے سلاسل کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہ کرنا پڑتا ہے. پھر جا کر کے قدم داس ہو تو مشائخ اس وقت اجازت دیا کرتے ہیں جن لوگوں کو سرے سے 2 رکعت نماز سنت کے مطابق پڑھانی نہیں آتی. سبحان اللہ, وہ بھی شیخ وقت ہے. بچے اس مکر سے, بچے اس فریب سے, اور جہاں بھی بیعت کرنی ہو سب سے پہلے دیکھیے کہ اہل سنت والجماعت کے مطابق عقیدہ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رسائی بعد کی بات ہے. خدا کے ذات کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے, صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اولیاء اللہ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ ترجیح تو نہیں دیتا, اور کوئی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے یا ہر وقت یہ بات کہ میرے حضرت ایسے اور میرے شیخ ایسے اور شیخ کے شیخ ایسے اور شیخ کے شیخ کے شیخ ایسے, اور وہ یہ کرتے تھے اور وہ یہ کرتے تھے, اور پورا دن گزر جائے اور پورا مہینہ گزر جائے اور نہ کوئی خدا کی کتاب ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, نہ علماء کرام کا تذکرہ ہے, نہ فتاویٰ کا تذکرہ ہے, نہ فقہ پہ عمل ہے, اور نہ نماز روزے کے مسائل ہیں. یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اس لیے تصوف کے نام سے یہ بیماریاں آتی ہیں. اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے, ہر دن بیعت نہیں ہونا چاہیے, اور بیعت کر لی ہو غلطی سے تو توڑ دینی چاہیے اور وہاں جانا چاہیے. سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ محفوظ ہے. پھر اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ سنت کی اتباع ہے اور بدعات تو نہیں ہے, اور جہاں بدعات ہوں 1000 بار وہاں سے بھاگ جانا چاہیے, اور کبھی بھی اس کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ شیخ کو تکمیلیات کا کشف ہوتا ہے. تکمیلیات کا کشف اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, اور خواب بھی یہ دیکھ لیا اور یہ دیکھ لیا. یہ بہت بات کی باتیں. سب سے پہلے نمبر پہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اس کو محفوظ رکھنا چاہیے.